پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی تھی۔ اس ندی کا پانی زمرد کی مانند سبز اور چمکدار تھا، اس لیے لوگ اسے زمرد کی ندی کہتے تھے۔ گاؤں والے سمجھتے تھے کہ یہ ندی صرف پانی نہیں بلکہ ایک رحمت ہے جو ان کی زمینوں کو زرخیز اور دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ مگر ان سب کو معلوم نہ تھا کہ اس ندی میں ایک قدیم جادو چھپا ہوا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ صدیوں پہلے ایک جادوگرنی نے اس ندی کو اپنی طاقت سے باندھ رکھا ہے تاکہ جو بھی اس کی محبت کو ٹھکرا دے ندی کا بہاؤ رک جائے۔ برسوں بعد یہی نحوست دوبارہ جاگنے والی تھی۔ گاؤں کی ایک لڑکی لیا روز ندی کے کنارے کھیلنے جاتی تھی۔ وہ ندی سے باتیں کرتی، پانی میں اپنے خوابوں کی جھلک دیکھتی اور اکثر کہتی، میں ایک دن تمہارے راز جانوں گی۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی اور ندی کا بہاؤ آہستہ آہستہ رکنے لگا۔ پانی سب سے سیاہ ہونے لگا اور پھر پتھر بن گیا۔ گاؤں والے چیخنے لگے، فصلیں مرجھانے لگی، جانور پیاس سے بلبلانے لگے۔ بزرگوں نے کہا، یہ جادوگرنی زلارا کی واپسی ہے جس نے ندی کی روح کو قید کر لیا ہے۔ لیا نے اپنی ماں سے پوچھا، کیا ندی کو بچایا جا سکتا ہے؟ ماں نے آہ بھری، صرف وہ جو محبت اور قربانی کا سچا جادو جانتا ہو وہ اسے دوبارہ بہا سکتا ہے۔ لیا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ندی کو بچائے گی۔ وہ اکیلی جنگل کی گہرائی میں چلی گئی جہاں جادوگرنی زلارا کا قلعہ تھا۔ راستے میں درخت سرگوشیاں کر رہے تھے، کانٹے اس کے قدم روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر لیا کے دل میں ایک روشنی تھی۔ جب وہ قلعے کے دروازے تک پہنچی، زلارا نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم اس ندی کے لیے آئی ہو؟ وہ ندی جس نے میری محبت چھینی تھی؟ لیا نے کانپتی آواز میں کہا، میں صرف چاہتی ہوں کہ وہ دوبارہ بہے تاکہ میرا گاؤں زندہ رہے۔ جادوگرنی ہنسی، پھر قربانی دو، کیونکہ محبت بغیر قربانی کے جادو نہیں بنتی۔ زلارا نے اپنی چھڑی سے ایک سبز دائرہ بنایا جس کے اندر ندی کی پتھریلی روح قید تھی۔ اپنا دل اس کے ساتھ بانٹ دو، اس نے کہا۔ لیا کو سمجھ نہیں آیا، مگر پھر اسے اپنی ماں کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے اپنی ہتھیلی کاٹ کر خون کے چند قطرے ندی کی پتھریلی سطح پر گرائے۔ ندی کے پتھر میں دراڑیں پڑنے لگی، روشنی پھوٹنے لگی۔ زلارا چیخ اٹھی، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ لیا نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں ندی سے محبت کرتی ہوں کیونکہ وہ زندگی ہے۔ جیسے ہی اس کے الفاظ فضا میں گونجے، زلارا کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ ندی میں ایک زوردار گونج ہوئی اور پتھر پگھلنے لگے۔ جب لیا نے آنکھیں کھولی تو سامنے زمرد کی ندی دوبارہ بہہ رہی تھی۔ اس کے کنارے پھول کھل چکے تھے اور پرندے گیت گا رہے تھے، مگر لیا خود ندی کے بیچ میں پتھر کی مانند ساکت کھڑی تھی۔ اس کی قربانی نے ندی کو زندگی دی تھی، مگر وہ خود اس کا حصہ بن چکی تھی۔ گاؤں والے جب ندی پر پہنچے تو انہوں نے پانی کے بیچ لیا کی جھلک دیکھی، جیسے وہ مسکرا کر کہہ رہی ہو، محبت کبھی نہیں مرتی۔ اس دن سے زمرد کی ندی نہ صرف پانی کا منبع بنی بلکہ ایمان، قربانی اور محبت کی علامت بن گئی۔ اور جب بھی چاندنی رات میں ندی چمکتی، لوگ کہتے، یہ لیا کا دل ہے جو اب بھی بہہ رہا ہے۔